یہ جو آج ڈیسیجن ہوا ہے اور جو پچھلے ایک دو ڈیسیجن ہوئے ہیں، آپ کو کیا اس میں کوئی فیکٹر ہے؟ آپ کو پولیٹیکل خان صاحب کے جو جلسے جلوس ہیں اور جو ایک بیانیہ ہے ان کا بڑا سٹرانگ قسم کا بیانیہ آ رہا ہے، اور وہ جو بھی یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں اس سے پہلے ہی وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ جناب امپورٹڈ حکومت ہے، یہ فیصلے اس طرح کر رہی ہے، ہم نے تو یہ کیا تھا، یہ کر رہے ہیں۔ مفتہ نے اس کے جواب بھی دیے ہیں، کافی سارے بڑے ڈیٹیل جواب دیے ہیں، لیکن حکومتوں کو جو جس قسم کی سیاسی حکومت ہے، ہماری اتحادی حکومت ہے، اس قسم کے فیصلے کرنے چاہیے جس سے پاکستان کے جو بنیادیں ہیں وہ تک ہل سکتی ہیں۔ سر دیکھیں، بنیادی طور پہ جو جس آپ بیانیے کی بات کر رہے ہیں نا، خان صاحب کے بیانیے کی، تو وہ تو اس بیانیے میں جان ہوتی ہے اگر آج سے 3 مہینے پہلے انفلیشن جو ہے وہ 6% ہوتی، 7% ہوتی، یا اس وقت جب وہ قیمتیں نہ بڑھا رہے ہوتے تو پھر تو اس بیانیے میں جان ہوتی۔ ساری دنیا کا پتہ ہے کہ 28 فروری 22 کے تک وہ ساری چیزوں کی قیمتیں بڑھا رہے تھے۔ لہٰذا اگر بہت شارٹ عوام کی میموری نہ ہو تو ان کو پتہ ہے کہ 28 فروری کو ایک دنیا چینج ہو گئی، اس لیے کہ ان کی حکومت جا رہی تھی، تو لہٰذا اس بیانیے میں تو کوئی جان نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے فالوورز اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ سر ان کے فالوور تو نہیں مانیں گے، وہ فالوور ان کے ساتھ پہلے بھی تھے، وہ فالوور ان کے ساتھ اب بھی ہیں، وہ آئندہ بھی رہیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو جنرل پبلک ہے وہ اس بیانیے کو بائی نہیں کرتی، اس لیے کہ یعنی 28 فروری کے بعد کوئی قیامت تو نہیں آئی نا، اور انہوں نے اس دن ریٹ چینج کیا جس وقت ان کو کنفرم ہوا کہ اب میں گیا۔ تو اس گورنمنٹ کے لیے سب سے جو پروڈنٹ پوزیشن تھی وہ یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ پولیٹیکل پریشر جو ہے اس چیز کی انفلیشن کی جو کاسٹ تھی، پولیٹیکل کاسٹ جو ہے، یہ ان کے اوپر ڈالتے، اور فرسٹ گو میں ان کو جو ریکوائرمنٹ تھی پیٹرولیم پرائسز کی یا جو ٹیرف کی، اور انہوں نے سب سے پہلے آ کے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑے انہونی بات کی ہے انہوں نے اور بوجھ ڈال دیا اور وغیرہ وغیرہ۔ جب انہونی بات ہے تو اس انہونی بات کو آپ سٹارٹ میں اس کو ختم کریں۔ اگر آپ نہیں ختم کریں تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پہلے مہینے میں جو اس کی کاسٹ تھی وہ 31 بلین تھی، اگلے مہینے میں وہ 67 بلین ہو گئی۔ اس مہینے کا جو یعنی یہ جو سیکنڈ کوارٹر ہے 125 نہیں ہے، یہ تقریباً 75 ہے، اور جو اگر پہلے کوارٹر کو بھی آپ ساتھ ملا لیں تو تقریباً 100 بلین ہے، 100 بلین سے اوپر نہیں جاتی۔ تو اب تو یہ کاسٹ بڑھ رہی ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ آپ یہ ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز، جس کو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ پجاروں والوں کو اتنی مل رہی ہے اور ٹرک والے کو اتنی مل رہی ہے، آپ اس کو تو پھونکنے کے لیے تیار ہیں، ان ساری چیزوں میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو آپ نے پاور پروڈیوسرز کے دینے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی لوڈ شیڈنگ ابھی ہو بھی رہی ہے، اور آپ نے آرٹیفیشلی اس کو روکی ہوئی ہے۔ لاسٹ کچھ دن میں آپ کو یاد ہوگا جو چینیوں کے ساتھ معاملات تھے، ان کے جو انویسٹر تھے، انہوں نے کہا جی آپ اگر اگلے چند روز میں ہمیں پیسے نہیں دیں گے تو ہمارے پاس فیول کے لیے بھی پیسے نہیں، اور پلانٹ بند ہو جائے۔ آج تک کی ڈیٹ میں تو نہیں دیے۔ اچھا دینے جا رہے ہیں، ویسے انہوں نے کہا ہے کہ 100 ارب روپے دینے پڑیں گے، اگر نہیں دیں گے تو وہ بند ہو جائیں گے، ان کے پاس فیول نہیں ہے۔ مطلب مجھے یعنی صاحب میں پھر وہی بات پوچھوں گا، یہ جو اتحادی حکومت ہے ان کے لیے یہ ڈیسیجن کرنا آسان ہے جب اس قسم کا سیاسی ماحول بنا ہو، جو ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بڑا ایک مشکل پولیٹیکل انوائرمنٹ بنا ہوا ہے۔ سر مشکل انوائرمنٹ ضرور ہے، لیکن جب آپ نے حکومت لیا نا تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیلنج ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں تو اچانک پتہ چلا، آپ نے جس دن حکومت سنبھالی اس دن آپ کو پتہ تھا کہ یہ چیلنج اس کے بعد بڑھ رہے ہیں۔ آپ جتنا فیصلہ ڈیلے کر رہے ہیں اس کی کاسٹ بڑھ رہی ہے، اور اس کو جب اس کاسٹ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کی جو تکلیف ہے لوگوں کی وہ اس سے زیادہ جو آج ہے اس سے زیادہ ہوگی۔ الٹیمیٹلی پبلک نے پے کرنا ہے، الٹیمیٹلی پبلک نے پے کرنی ہے۔ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں لیکن ختم نہیں کر سکتے، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ جی آج قیمتیں نہیں بڑھ گئی، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کل نہیں بڑھیں گی، انہوں نے صرف آج کی بات کی ہے۔ 18 مئی جو ہے جو IMF دوسرے حصے میں بات کریں گے IMF پروگرام پہ۔